پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آج استنبول میں ہوگا۔ گزشتہ ماہ استنبول مذاکرات میں پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کے خاتمے کے لیے قابل تصدیق میکانزم بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ختم کیے بغیر امن ممکن نہیں۔ آج ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی کے مؤثر نفاذ، سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات پر بات ہوگی۔ مذاکرات ترکیے کی ثالثی میں ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک افغان مذاکرات میں پیش رفت کی امید ہوتی ہے تو تب ہی بات کی جاتی ہے، اگر پیش رفت کا امکان نہ ہو تو پھر وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان والے دانش مندی سے کام لیں۔ ساری چیزیں ابھی ٹرانزیشن میں ہیں، سب پارٹیوں کا انپوٹ آ جائے اور اس کے بعد اگلے ہفتے کچھ شکل فائنل نکل آئے گی اور اس میں پیش ہوگی۔ میں کسی امینڈمنٹ یا پرپوزل کے کانٹینٹ کے اوپر کمنٹ نہیں۔ 27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ۔ اگلے ہفتے 27ویں ترمیم کی حتمی شکل آ جائے گی۔ خواجہ آصف نے بتا دیا، کہا ساری جماعتوں سے بات کر کے ترمیم فائنل ہوگی۔ بلاول بھٹو کا حق ہے، وہ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تمام پارٹیوں سے مشاورت کے بعد جو شکل نکلے گی وہ سامنے لے آئیں گے۔ ابھی بات نہیں کر سکتے کہ کیا بحث ہو رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈول کی منظوری دے دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار رکھنے کی درخواست کی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو اہم ٹاسک دیا ہے۔ ایاز صادق پارلیمانی رہنماؤں سے اپنے چیمبر میں الگ الگ بھی ملیں گے۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنے نمبر گیم پر انحصار کرے گی۔ حکمران اتحاد کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مطلوبہ 224 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا، جانچوں گا۔ نیچرلی پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے لیے جو اچھی تجاویز ہوگی ان کی طرف سے وہ آئیں گی، جو نہیں ہوں گی وہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا؟ انہوں نے پھر پرچہ آؤٹ کیا ہے، لیکن دیکھیں گے کہ صحیح آؤٹ کیا ہے غلط آؤٹ کیا ہے۔ 27ویں ترمیم پر اپوزیشن کے اہم کھلاڑی کو منانے کی کوشش۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا فیصل واوڈا کوئی پیغام لے کر نہیں آئے تھے، ملنا جلنا تو رہتا ہے۔ ترمیم کا مسودہ نہیں آیا تو ہم نکات پر بات نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو نے کوئی پرچہ آؤٹ کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ صحیح پرچہ آؤٹ کیا ہے یا نہیں۔ فیصل واوڈا نے بتایا مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا تجاویز کا جائزہ لوں گا، مولانا سے جو بات کرنا تھی کر لی۔ 27ویں ترمیم حکومت کا اقدام ہے، وہی سب سے رابطہ کرے گی۔ نمبر کی ٹینشن نہیں، نمبر ہمارے زیادہ ہی ہیں۔ سینٹ میں نمبر پورے کرنے کے لیے حکومت کے اپوزیشن ارکان سے رابطے تیز۔ جے یو آئی نے ترمیم میں ساتھ نہ دیا تو اپوزیشن کے چند سینیٹرز کو انفرادی طور پر قائل کیا جائے گا۔ سینٹ میں حکومتی اتحادیوں کی تعداد 60، ترمیم کے لیے مزید 4 سینیٹر درکار ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 27ویں ترمیم کی گونج۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا 27ویں ترمیم این ایف سی میں صوبوں کا شیئر کم کرنے کا پلان ہے۔ یہ ترمیم پارلیمان اور آئین کی روح کے منافی ہے۔ حکومت وفاق کا سٹرکچر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے جواب دیا، بیرسٹر گوہر کی گفتگو اندازوں اور مفروضوں پر مشتمل ہے۔ حکومت 27ویں ترمیم آئین کی روح کے تحت کرے گی۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ ایسی ترمیم نہیں کریں گے جس سے وفاق اور صوبوں کے رشتے کمزور ہوں۔ ملک کو اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے۔ آبادی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے تو عدالتیں موجود ہیں۔ وزیر اعظم آج ایم کیو ایم کو 27ویں ترمیم پر اعتماد میں لیں گے۔
27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ MQM کے حوالے کیا جائے گا۔ خالد مقبول کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ہم نے خود وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ ترمیم گڈ گورننس اور صوبوں میں بہتر ہم آہنگی سے متعلق ہے۔ ملک میں بلدیاتی نظام سمیت اور بھی بہت سے اقدامات پر عمل درآمد چاہتی ہے۔ فاروق ستار نے کہا ملک کی خاطر 26 کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو پریشانی کی بات نہیں، صوبائی خود مختاری کے بعد مقامی حکومتوں کی خود مختاری بھی ہونی چاہیے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کو چند شقوں پر اعتراض۔ NFC ایوارڈ، تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت بیانیہ اپنانے کا فیصلہ۔ آئینی ماہرین کو مجوزہ ترامیم کے خلاف موقف تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملکی مفاد میں ہونے والی دیگر ترامیم کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بہتری کی گنجائش کے لیے آئین میں ترمیم ہوتی ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ہر فیصلہ پارٹی کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں، اس کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ صوبائی خود مختاری پر تو ڈاکہ ہر کس منظور نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سپریم فورم رہ چکا ہے۔ میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں نیشنل اسمبلی سے بھی ایک ریزولوشن پاس ہو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی میں بتاؤں۔ عدالت کے حکم کے باوجود بانی PTI سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ جمہوری راستے اختیار کر رہا ہوں، لیڈر سے ملاقات میرا حق ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوں۔ سہیل آفریدی کی بانی PTI سے ملاقات سے متعلق PTI کی قرارداد قومی اسمبلی میں جمع۔ PTI ارکان کی دستخط شدہ قرارداد میں کہا گیا PTI ارکان وزیر اعلیٰ KP اور بانی کی ملاقات کی حمایت کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ کرک پولیس اور CTT کا دہشت گردوں سے مقابلہ، کلدن تنظیم کا کمانڈر مارا گیا۔ مقابلے کے دوران 3 پولیس اہلکار زخمی، ہلاک دہشت گرد حکیم نثار دہشت گرد سرگرمیوں کے نیٹ ورک کا سرغنہ، خودکش دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ IG ذوالفقار حمید کا پولیس جوانوں کی بہادری پر خراج تحسین۔ لاہور کے علاقے غازی آباد میں گرفتار ملزم کے گھر سے خودکش جیکٹ برآمد۔ لین دین کے تنازع پر گرفتار ملزم انصر عرف خان بابا کو 19 اکتوبر کو مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ملزم انصر عرف خان بابا نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی تھی۔ ملزم کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ اسلحے کی تلاش میں چھاپا مارنے پر خودکش جیکٹ برآمد ہوئی۔ کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر جلانے والے بھی قانون کے ریڈار پر آ گئے۔ 20 سے 25 مبینہ شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج۔ اس سے پہلے مقدمے میں فریقین کے خلاف 3 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے سربراہ لیاقت محسود فائرنگ کے ایک کیس میں ضمانت پر اور دوسرے کیس میں مفرور۔ NCCI کرپشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت، کال سینٹرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر مبینہ فراڈ کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں 20 سے زائد کال سینٹرز پر کارروائی کر کے ریکارڈ قبضے میں لیا گیا۔ متعلقہ ادارے کے 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز اور 2 انسپیکٹرز فراڈ میں مبینہ ملوث ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے کال لاگز، فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور اہم ای میل ریکارڈ حاصل کر لیے۔ کال سینٹر نیٹ ورک کے ذریعے شناختی و مالی معلومات کا مبینہ غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ فراڈ میں ملوث افسران کا فنڈنگ نیٹ ورک بھی حاصل کر لیا گیا۔ آئندہ چند روز میں متعلقہ افسران کے خلاف مقدمہ درج ہونے کا امکان۔ ڈھائی لاکھ افراد کے جعلی شناختی کارڈ بنائے جانے کا انکشاف۔ جعلی شناختی کارڈ میں زیادہ تعداد افغان باشندوں کی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے جعلی شناختی کارڈ خودکار طریقے سے بلاک ہونے لگے. پشین، چمن، کوئٹہ میں مقیم افراد کی فیملی ٹری میں افغان شامل. ایجنٹس نے افغان باشندوں کو پاکستانی فیملی ٹری کا حصہ بنایا. بلاک شناختی کارڈ کے لیے نادرہ دفتر سے تصدیق کرانے کی ہدایت. مقررہ مدت کے بعد شناختی کارڈ منسوخ کر دیے جائیں گے. قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے قانون کے رکھوالے بھی ریکارڈ میں آ گئے. کراچی میں 10 روز کے دوران 60 پولیس موبائل کا ای چالان ہوا. پولیس موبائل میں دوران ڈرائیور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کیا گیا. پولیس موبائل میں ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون بھی استعمال کیا گیا. لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں پیس کی دکان میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 8 افراد زخمی ہو گئے. زخمی افراد کو جن اسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں میں سلمان، معظم، فیصل، ساجد، شہریار، نعمان، داؤد اور سبحان شامل ہیں. تحریک آزادی کشمیر کو شہدائے جموں نے اپنے لہو سے طاقت دی. ان کی قربانیاں کشمیریوں کے لیے مشعل راہ ہیں. چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کابل سلز میں شہدائے جموں کی یاد میں تقریب سے خطاب. مقررین کا عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا یو ٹرن. زہران ممدانی کی مدد کرنے پر آمادہ. کہتے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے. ہم چاہتے ہیں نیو یارک کامیاب ہو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میامی میں اقتصادی کانفرنس سے خطاب. زہران ممدانی کا جیت کے پہلے دن قابل اور ہمدرد انتظامیہ بنانے کا اعلان. سٹی ہال میں پہلا دن میرے آخری دن کی طرح نظر آئے گا. زہران ممدانی پاکستانی نژاد لینا خان کو نو منتخب میئر کی انتظامیہ میں اہم عہدہ مل گیا. لینا خان میئر کی انتظامیہ کی تشکیل کے لیے بنائی گئی کمیٹی میں شامل. واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف احتجاجی ریلی، نعرے بازی. پہلے میچ میں فتح کے بعد فیصلہ کن برتری کا ٹاسک. قومی ٹیم دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ سے آج ٹکرائے گی. فیصل آباد میں گرین شرٹس نے پہلا مارکا 2 وکٹ سے جیتا. شاہینوں نے 264 رنز کا ہدف سنسنی خیز مقابلے میں 2 گیند پہلے پورا کیا. 3 میچ کی سیریز میں برتری حاصل کی. مہمان ٹیم کم بیک کے لیے پرعزم. ریسٹ ڈے پر ٹریننگ کی. پاک جنوبی افریقہ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے. گاڑیوں کا شور اور دھول کا طوفان. مظفر گڑھ میں آج سے سجے گا تھل جیپ ریلی کا میدان. ریس میں ملکی و غیر ملکی مرد و خواتین ریسرز حصہ لیں گے. ریسرز نے ٹریک کی ریکی شروع کر دی. گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ اور ریسرز کا معائنہ آج ہوگا. 10ویں تھل جیپ ریلی اتوار کو اختتام پذیر ہوگی. پاکستان کے شاہد آفتاب نے عالمی سنوکر چیمپئن شپ میں بھارتی حریف کو پچھاڑ دیا. جیت کے ساتھ قومی کیوس نے دوسرے راؤنڈ میں انٹری دے دی. شاہد نے قطر میں جاری چیمپئن شپ میں پارس گپتا کو 4-2 سے شکست دی. رواں سال کا سب سے بڑا اور روشن سپر مون چاند معمول سے کئی گنا بڑا دکھائی دیا. پاکستان میں سپر مون کا دلکش نظارہ. مختلف شہروں میں آسمان رواں سال کے سب سے بڑے اور روشن چاند سے چمک اٹھا. کوئٹہ کے مشرقی پہاڑ کے اوپر چاند روشن دکھائی دیا. یہ وہ دل فریب نظارہ ہے جب چاند زمین کے قریب ترین مدار میں آ کر رات روشن کرتا ہے. سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات ارداس اور بھوک کی رسم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. تقریبات کے اختتام پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ. سکھ یاتری انتہائی خوش. ننکانہ صاحب کے عوام آتش بازی کا نظارہ کرنے کے لیے چھتوں پر چڑھ گئے. دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری آج سچا سودا کی یاترا کے لیے روانہ ہو جائیں گے.